محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحریک سنی جماعت اصلاحی اور جماعت اتحاد المسلمین فاؤنڈیشن کے زیر نگرانی یہ ہفتہ واری بزم تفسیر قرآن کے سیزن 2 کا آج 99واں یعنی 99واں سیشن ہے، جس کا موضوع ہے شب برات میں ذکر و دعا کی اہمیت۔ رب تبارک و تعالیٰ اس تعلق سے مجھے حق کیا کر اس پر عمل کرنے اور آپ سب کو بھی حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر شب برات کی فضیلت اور ذکر کی فضیلت، اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر ذکر ہوگا، پھر دعا ہوگی۔ جی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آواز وہ کر رہی ہے، اس کو صحیح کرو۔ گفتگو سے پہلے ایک بار انتہائی عقیدت و محبت اور ادب احترام کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے آقا و مولا مدنی تاجدار حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گوہر بار میں درود شریف کا تحفہ نچاور فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے ہم اپنے پروردگار کا شکر و احسان بجا لائیں کہ اس نے آج 1446 ہجری کے شب برات کی برکتوں سے مالا مال ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ کتنے ایسے لوگ تھے، لاکھوں، جو ایک سال پہلے موجود تھے اس شب برات کو، اور آج وہ دنیا میں نہیں ہیں، اور آنے والے شب برات میں ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، لہٰذا ہم اپنے رب کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں شب برات کی بارش میں نہانے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس شب برات کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور آنے والا جو یہ آسمانی سال ہے جو 15 شعبان سے شروع ہو کر کے 14 شعبان پر ختم ہوتا ہے، یہ آسمانی سال ہے۔ آج آسمانی سال کی پہلی رات ہے۔ یہ زمینی سال اسلامی محرم سے شروع ہوتا ہے، ذی الحجہ پہ ختم ہوتا ہے، انگریزی جنوری سے شروع ہوتا ہے، دسمبر پہ ختم ہوتا ہے، لیکن آسمانی سال 15 شعبان کی رات سے شروع ہوتا ہے، اور 14 شعبان کا جب سورج غروب ہوتا ہے تو یہ سال آسمانی سال ختم ہوتا ہے، یعنی آج آسمانی سال کی پہلی رات ہے۔ اور ایک بات اور بتا دوں کہ ہماری آپ کی 2 عیدیں ہیں، ایک سوئیاں کھانے والی اور ایک دوا کا گوشت کھانے والی، ہے نا؟ ایسے ہی فرشتوں کی بھی 2 عیدیں ہیں۔ فرشتوں کی 2 عیدیں کون سی ہیں؟ ایک عید شب برات ہے، دوسری عید شب قدر ہے۔ دوسری عید کیا ہے؟ ہماری عید دن میں ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمیں رات کو اللہ نے ہمیں سونے کے لیے بنائی ہے رات۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ہم رات کا استعمال بڑے اچھے انداز میں موبائل میں کر دیتے ہیں، اور 12 تو دور کی بات ہے، 2 سے 3 سے کم کی ہماری بات ہی نہیں ہوتی، لیکن اللہ نے رات آرام کے لیے بنائی ہے، تو اس لیے ہماری عید دن میں رکھی ہے تاکہ ہم رات کو مس نہ کریں اور رات کی نیند کا پورا فائدہ اٹھائیں۔ اور چونکہ فرشتے سوتے نہیں ہیں، ان کے لیے نیند، سونا، کھانا پینا، استنجا، چھوٹا استنجا، بڑا استنجا، ان کے لیے وہ ساری چیزوں سے پاک ہیں، اس لیے اللہ نے ان کی عید رات میں رکھی، ایک شب برات اور ایک دوسری شب قدر۔ بہرحال ہم اپنے رب کا شکر بجا لاتے ہوئے آج شب برات ہے، اور شب برات کی فضیلت آپ نے بہت بارہ سنی ہوگی، بس میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ شب برات وہ رات ہے
کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سال میں جتنے بھی فیصلے ہونے ہوتے ہیں فائنلی فیصلہ ہو کر کے ہر جو فرشتہ جس ڈپارٹمنٹ سے متعلق ہے وہ لسٹ تیار کر کے اس کے حوالے کر دی جاتی ہے، ملک الموت کے حوالے لسٹ دے دی جاتی ہے کہ تمہیں اتنے لوگوں کا وکٹ گرانا ہے، اور جو فرشتہ عورت کے رحم میں نطفے کو بچے کی شکل دیتا ہے اس کے ہاتھ میں لسٹ تیار کر کے دیتی جاتی ہے کہ اتنے بچوں کو پیدا کرنا ہے۔ گویا کہ فائنلی فیصلہ اسی رات میں ہوتا ہے۔ دنیا میں جو بھی ہوگا، جس کے ساتھ بھی ہوگا، جتنے بھی معاملات، جتنے بھی واردات ہوں گی دنیا میں، کس کو کرسی سے اتارنا ہے، کس کو چڑھانا ہے، کس کو عزت ملے گی، کس کو ذلت ملے گی، کس کو کامیابی ملے گی، کس کو سارا کا سارا پورا اس کا فائنلی فیصلہ آج کی رات میں ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ لسٹ تیار کر کے ہر فرشتے کو جو جس محکمے سے ڈپارٹمنٹ سے متعلق ہے لسٹ تیار کر کے دے دی جاتی ہے۔ تو اس لیے آج کی رات جو ہے، اور ایک دوسرا کیا کام ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، یعنی وہ اپنے جلووں کے ساتھ اس آسمان دنیا جو ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اس پر رب کی تجلی خاص ہوتی ہے، وہ رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے جو ہے آواز لگائی جاتی ہے، اس کی طرف سے ندا دی جاتی ہے، مانگو کیا مانگتے ہو۔ اللہ کہتا ہے اور وقت تم مجھ سے مانگتے ہو، تم میری رحمت کے دروازے کھٹکھٹاتے ہو، آج میں خود دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو آج ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے دیا جائے، ہے کوئی گناہگار کہ اس کی بخشش کر دی جائے، ہے کوئی پریشان حال کہ اس کی پریشانی دور کی جائے۔ تو گویا یہ رات تقدیر بدلوانے والی رات بھی ہے۔ اگر کیونکہ خود رب کہہ رہا مانگو کیا مانگتے ہو، تو اگر ایک طرف ہماری تقدیر میں لکھا جا رہا ہے، مثال کے طور پر کبھی موت لکھی جا رہی ہے، فرشتے ابھی قلم چلا رہے ہیں اور موت کا فیصلہ ہونے والا ہے، لیکن ادھر بندہ جو ہے سجدے میں سر رکھ کے دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ مجھے جو ہے عزت کی زندگی عطا فرما دے، خیریت والی زندگی عطا فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے خود اعلان کیا مانگو کیا مانگتے ہو، تب میری بات ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے۔ فرشتوں قلم روک دو، جو ہے اب اس کی تقدیر میں موت نہیں زندگی لکھ دو۔ تو یہ رات تقدیر بدلوانے والی رات ہے۔ یہ رات جو ہے حضور فرماتے ہیں اس رات میں جس نے نہ کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کیا اس کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے، جس نے رکوع کیا اس کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے، جس نے سجدہ کیا اس کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے، اور جس نے التحیات میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا اس کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے، جس نے توبہ کی اس کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے، جو رویا گڑ گڑایا اس کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے۔ ہر عمل پر جو ہے ہر عمل پر جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ اور خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی شب برات میں حضرت جبریل کے کہنے پر، تو جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے تھے اور ہر دروازے پر فرشتہ آواز دے رہا ہے آج اس کے لیے جنت کی بشارت ہو جس نے اس رات میں نفل نماز پڑھی ہے، آج اس کے لیے جنت کی بشارت ہو جس نے اس رات میں رکوع کیا ہے، جس نے اس رات میں قرآن کی تلاوت کی ہے، جس نے اس رات میں ذکر کیا ہے، جس نے اس رات میں جو ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر کے رویا ہے اور اپنے گناہوں کی بخشش چاہی ہے۔ یہ پوری رات دروازے کھلے رہتے ہیں۔ حضور نے حضرت جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ کہا طلوع فجر تک، یعنی سحری ختم تک جو ہے۔ تو گویا آج کی رات نہ کھیلوں کی رات ہے بلکہ آج کی رات کیا ہے؟ کسی شاعر نے کیا کہا ہے؟ حضور کرتے رہے تلاوت عبادت تمام رات، میرے مصطفیٰ نے ایسے منائی شب برات۔ تو آج کی رات جو ہے وہ رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی بخشش کی رات ہے، اپنی تقدیر بدلوانے کی رات ہے۔ آج جنت کا پروانہ جہنم سے آزادی حاصل کرنے اور جنت میں داخل۔ آگے آ جاؤ نظام بھائی جو ہے، آگے آ جاؤ، جگہ ہے، آگے آ جائے، آگے آ جائے، آگے ادھر آ جاؤ، جگہ ہے ادھر لے لو۔ ایک بات درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ ادھر بھی جگہ ہے جو ہے، ایک بار درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو آج کی رات جو ہے جہنم سے آزادی کے پروانے کی رات ہے، اور شب برات کے معنی آتے ہیں، شب مانے رات اور برات مانے برا۔ یہ وہ برات دولا والی برات نہیں ہے بلکہ یہ برات لفظ ہے جو عربی کا لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں بری ہونا۔ ہم کہتے ہیں نا آج فلاں آدمی جیل سے بری ہو گیا ہے، تو یہ مطلب آج کی رات وہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ جو ہے
اللہ تعالیٰ کروڑوں جہنمیوں کو جنہوں نے اس رات میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اللہ تعالیٰ ایسے کروڑوں جہنمیوں کو جو ہے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے اور جنت کا پروانہ دے دیتا ہے۔ اس نے اس کو رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ تو گویا آج کی رات جو ہے یہ عبادت کی رات ہے، قرآن کی تلاوت کی رات ہے، اپنے دعاؤں کی جو ہے اس پر دعاؤں کی بخشوانے، اپنی جو ہے گناہوں کی بخشوانے کی رات ہے، جنت کا پروانہ حاصل کرنے کی رات ہے، جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کرنے کی رات ہے۔ تو اس رات کا ایک ایک لمحہ جو ہے بہت قیمتی ہے، اس لیے آج ہم جو ہے ابھی ہم نے نمازیں بھی پڑھ لی ہیں ماشاءاللہ، جو ہے مغرب کے بعد 6 رکعت نفل پڑھے ہیں، اس کے بعد بھی لوگوں نے جو ہے دعا بھی ہوئی ہے، لیکن اب جو ہے ذکر انشاءاللہ، کیونکہ ذکر کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اے لوگو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ ایک اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ جب اللہ ذکر کرتا ہے میرا ذکر کرتا ہے تو میں جان لیتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کیسے؟ کہا قرآن کی آیت ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بندہ میرا ذکر کرتا ہے زمین پر تو میں عرش پر فرشتوں کی محفل میں اس کا چرچا کیا کرتا ہوں۔ ہم یہاں خاکی مخلوق ہیں، خاک پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ عرش اعظم پر جلوہ فرما ہو کر کے نوری مخلوق کے ساتھ جو ہے ہمارا چرچا کرتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ جو ہے یعنی تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اور کہیں فرمایا گیا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، کا کامیاب ہو گیا وہ شخص کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا اور اللہ کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ تو گویا اللہ کے ذکر کی محفل کوئی معمولی محفل نہیں ہے، یہ محفلیں وہ ہیں کہ جن محفلوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے فرشتے ایسی محفلوں کو تلاش کرتے ہیں، گلی گلی کوچے کوچے جو ہے آج لاکھوں فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کہیں مسجدوں میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں کس گلی کے اندر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور جب وہ اللہ کے ذکر کی محفل کو پا لیتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ اپنی نورانی چادر محفل پر تان لیا کرتے ہیں، اور جب تک وہ ذکر ہوتا ہے اس وقت تک اللہ کی رحمت اس جو ہے محفل والوں پر نازل ہوتی رہتی ہے۔ اور جب وہ فرشتے جب ذکر ختم ہو جاتا ہے اور فرشتے وہاں سے ڈیوٹی ختم کر کے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے پوچھتا ہے کہاں تھے؟ کہا عرض کرتے مولا فلاں جگہ تیرا ذکر ہو رہا تھا، اس کی محفل میں شریک تھے۔ کہا فرشت، بہت بڑی لمبی حدیث ہے لیکن یہاں میں خلاصہ آپ کو بتا دوں، اللہ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا میں نے ان تمام کو جو ہے بخش دیا ہے جو اللہ کے ذکر میں شامل تھے۔ تو گویا آج ہم اللہ کے ذکر کی محفل میں حاضر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو فیضان شب برات سے مالا مال فرمائے، ہر شخص کی جائز نیک تمنا پوری فرمائے، اللہ تعالیٰ ایمان پہ چلا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔